بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریشی ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائیں، آمین۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے عزیز دوستو، اگر ہماری ویڈیوز آپ کے ذوق کی ترجمانی کرتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہوتی رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب، جس کا عنوان ہے آج کی عورت اور اس کا لباس۔ پیارے دوستو، ویڈیو بنا کر ایسا لگا ہے کہ کوئی عورت ایسی پتھر دل نہیں ہو سکتی جو یہ باتیں سننے کے بعد بھی پردے کی پابندی نہ کرے۔ سب سے بڑی چیز جو ایک مرد کو عورت کی طرف یا عورت کو مرد کی طرف مائل کرنے والی ہے وہ نظر ہے۔ قرآن پاک میں دونوں فریقوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نظریں پست رکھیں۔ سورہ نوح رکوع نمبر 4 میں اول مردوں کو حکم دیا گیا، فرمایا آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد عورتوں کو خطاب فرمایا، اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر یہ کہ مجبوری سے خود کھل جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنے حسن و جمال کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ اور مسلمانوں، تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ عز و جل سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 33، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرتیں اور اپنے بدن اور لباس کی نمائش کا اعلانیہ مظاہرہ کرتی تھیں۔ اس بد اخلاقی اور بے حیائی کی روش کو مقدس اسلام کب برداشت کر سکتا تھا؟ اسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں ٹھہریں اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نکل کر اپنے حسن و جمال کی نمائش نہ کرتی پھریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اور بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان دیکھنے لگتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اول تو عورت کا مقام بتایا ہے، یعنی یہ کہ وہ چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ عورت کو بحیثیت عورت گھر کے اندر رہنا لازم ہے۔ جو عورت پردے سے باہر پھرنے لگے وہ حدود نسوانیت سے باہر ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب عورت باہر نکلے گی تو شیطان کی یہ کوشش ہوگی کہ لوگ اس کے خدوحال اور حسن و جمال اور لباس و پوشاک پر نظر ڈال ڈال کر لطف اندوز ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کی طلب اور رغبت ہے وہ گھر کے اندر ہی رہنے کو پسند کرتی ہیں اور حتی الامکان گھر سے باہر نکلنے سے گریز کرتی ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو ہدایت دی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو عورتیں اپنے گھر کے اندر ہی رہیں۔ کسی مجبوری سے باہر نکلنے کی جو اجازت دی گئی ہے اس میں متعدد پابندیاں لگائی گئی ہیں، مثلاً یہ کہ خوشبو لگا کر نہ نکلیں، اور یہ بھی حکم فرمایا کہ عورت راستے کے درمیان نہ چلے
بلکہ راستے کے کنارے پر چلے، مردوں کے ہجوم میں داخل نہ ہو۔ اگر اسے باہر جانا ہی پڑے تو پورے بدن پر بھرکا یا لمبی موٹی یا گہرے رنگ والی چادر لپیٹ کر چلے۔ راستہ نظر آنے کے لیے ایک آنکھ کا کھلا رہنا کافی ہے، یا بھرکے میں جو جالی آنکھوں کے سامنے استعمال کی جاتی ہے وہ لگا لیں۔ بھرکا یا چادر اس طرح اوڑھ لیں کہ ماتھے تک بال وغیرہ ڈھک جائیں اور نیچے سے چہرہ ناک تک چھپ جائے، صرف دونوں آنکھیں کھلی رہیں۔ آج کل جوان لڑکیاں برائے نام چادر اوڑھ لیتی ہیں، اور چادر بھی باریک چکن کی ہوتی ہے اور تنگ بھی۔ اس سے ہرگز شرعی پردہ نہیں ہوتا، اور عورت کا اس چادر کے ساتھ باہر نکلنا بے پردہ نکلنے کی طرح ہے، وہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن کریم میں جس چادر کا ذکر ہے اس سے ہرگز ایسی چادر مراد نہیں۔ عورتیں جب گھر سے کسی مجبوری کی وجہ سے نکلیں تو بجنے والا کوئی زیور نہ پہنا ہو۔ کسی غیر محرم سے اگر ضروری بات کرنی پڑے تو بہت مختصر کریں اور ہاں نہ میں جواب دے کر ختم کر ڈالیں۔ گفتگو کے انداز میں نزاکت اور لہجے میں جاذبیت کے طریقے پر بات نہ کریں۔ جس طرح چال ڈھال اور رفتار کے انداز دل کھینچتے ہیں، اسی طرح گفتار کی نزاکت والے انداز کی طرف بھی کشش ہوتی ہے۔ عورت کی آواز میں طبعی اور فطری طور پر نرمی اور لہجے میں دلکشی ہوتی ہے۔ پاک نفس عورتوں کی یہ شان ہے کہ غیر مردوں سے بات کرنے میں بتکلف ایسا لب و لہجہ اختیار کریں جس میں خشونیت اور روکھا پن ہو، جیسے کہ بے تکلف ایسا لہجہ بنائے کہ سننے والا یوں محسوس کرے کہ کوئی غصے میں بول رہا ہے، تاکہ کسی بدباطن کا قلبی میلان نہ ہونے پائے۔ اور عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ محرم بھی وہ ہو جس پر بھروسہ ہو، فاسق محرم جس پر اطمینان نہ ہو، اس کے ساتھ سفر کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر یا محرم کے علاوہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ تنہائی میں رہنے یا رات گزارنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور محرم بھی وہ جس پر اطمینان ہو۔ یہ سب احکام در حقیقت عفت و عصمت محفوظ رکھنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کوئی ویڈیو اچھی لگا کرے تو دیکھنے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر یا ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ اگر میری کسی بات یا عمل سے کسی بھائی یا دوست کو کچھ ناگوار گزری ہو تو اس کے لیے نہایت ادب و احترام سے معذرت۔ عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے اگر وفا کی تو اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔